السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویڈ۔ ناظرین، بڑا افسوسناک واقعہ جڑا مالا کا کل بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ سے آج سارا دن تقریباً الیکٹرانک میڈیا پہ اسی کے چرچے ہوتے رہے، ذکر ہوتا رہا۔ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا کہ جس کو شاید جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ مذمت کرنا میں سمجھتا ہوں بہت کم چھوٹے سے الفاظ ہیں، اس سے بھی بڑا ایک جس کو صدمہ کہتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ ہے پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کافی عرصے کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا بلکہ ہر مسلمان کا جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین ہے، اس کا دل اور اس کا دماغ یقین جانے کہ بڑا ایک تکلیف میں ہے کہ یہ کس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعات میں اس طرح کی بہت سارے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ کا جو واقعہ تھا اس میں ایک عجیب چیز جو میں نے دیکھی، آبزرو کی، اس میں یہ بڑی ایک اہم چیز تھی کہ پاکستان کے اندر یہ تو آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ میڈیا کی ایک منافقت میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ جہاں پہ اس وقت جو حالات تھے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ مسیح برادری کے ساتھ غلط ہوا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ناانصافی ہوئی، یہ آپ نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بیرون ملک میں رہنے والے لوگوں کو، ان کو بیرون ملک کے جو وہ اقتدار میں لوگ ہیں ان کو تو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ بیانیے دے دیے کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اس طرح ہوئی، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں۔ لیکن کیا آپ، میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے یہ چیز کسی بھی میڈیا نے اصل حقائق کی طرف عوام کی توجہ یا انٹرنیشنلی میڈیا کی توجہ دلائی کہ اصل میں مسئلہ ہوا کیا تھا؟ یہ تو ہمیں بھی تکلیف پہنچی کہ آپ نے اس ملک کے اندر جن لوگوں نے، یہ منتشر لوگوں نے اس واقعے کو ایک پیش کیا اور اس واقعے کی وجہ سے جو ملک کا نقصان ہوتا ہے یا اس ملک میں رہنے والوں کا جو امیج باہر جاتا ہے یا مسلمانوں کا جو امیج جاتا ہے وہ یقیناً ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا ہمیں بھی دکھ ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، لیکن کیا کسی نے بھی اس چیز کے حقائق کی طرف توجہ دلائی کہ دراصل یہ مسئلہ پیش کیوں آیا؟ ٹی وی چینل کو اٹھا کر دیکھیں تو مذمت کر رہے ہیں۔ میں جس طرح کہ کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف اس وقت ایک سیاسی پالیسی کے تحت اس کو سیاسی سکورنگ کے ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور شرم کی بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں اتنے بڑے کرائسس پہلے سے موجود ہیں اس میں یہ نئے سرے سے ایک نیا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی سیاست کے نظر کیا جاتا ہے اور اس کو بھی ایک سیاسی سکورنگ کے تحت لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ ملک کی مفاد کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اس میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی یہ اقتدار میں بیٹھے انتظامیہ ہے، آج میں آپ ویڈیو پہ اس پہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جس وقت یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، اور ابھی اس واقعے کی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، آج دوسرا دن ہے، وہاں کی صورتحال دیکھیں کہ اب تک وہاں کی اس علاقے کی صورتحال نارمل نہیں ہوئی، وہاں پر ابھی بھی دکانیں بند ہیں اور دفعہ 144 نافذ ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس سے پہلے جس دن یہ واقعہ پیش آیا، کیا اس دن اگر رپورٹ پہنچ چکی تھی انتظامیہ کے پاس، تو کیا اگر آج دوسرے روز آپ یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں تو یہ پہلے روز کیوں نہیں کیے گئے؟ سوال یہ رہتا ہے آپ کی طرف، یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے پہلے دن اگر یہ تمام تر چیزیں کی ہوتی، اقدامات کیے ہوتے، تو یقیناً اس بڑے ایک سانحے سے پاکستان اور پاکستان کی عوام محفوظ ہو سکتی تھی، لیکن اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی۔ آپ نے اس کو سیاسی سکورنگ کے لیے ایک مذہبی جماعت کے ساتھ منسلک کیا اور مذہبی جماعت کو متشدد قرار دیا، اور اس میں آپ نے یہیں تک نہیں رکے بلکہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی امیر تھے وہاں کے، اس علاقے کے، آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی۔ کیا یہ ایف آئی آر درج ان کے خلاف کرنے سے پہلے آپ ان معاملات کو سٹیبل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے؟ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ملک میں اس طرح کا ایک غیر اقلیتوں کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، لیکن کیا یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کتنی ظلم زیادتی کی؟ اگر تو آپ نے حقیقی معنوں میں ان تمام لوگوں کو اپنے کردار تک پہنچانا ہے، کیفر کردار تک لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے تو پتہ کیجئے کہ وہ شخص جس نے یہ گستاخی کی، جس نے یہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ہماری کتاب کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، کیا آپ نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا؟ کیا آپ نے ابھی تک اس شخص کو گرفتار کیا؟ اگر نہیں کیا تو سوال بنتا ہے کہ آپ نے اگر اس شخص کو گرفتار نہیں کیا تو دوسری طرف آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے، جو کہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ امن قائم کرنے میں کھڑے تھے، آپ کے ساتھ چل رہے تھے، ویڈیو
میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس شخص کو چھوڑا، اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ ایک اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس کو آپ نے گرفتار نہیں کیا۔ آپ دوسری طرف آپ نے تحریک لبیک کے امیر جتنے بھی وہاں کے ایک باڈی سٹرکچر تھا ان کے عہدیداران کو گرفتار کر لیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد آپ ایک نام کمائیں گے؟ ہاں،